وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اهدنا الصراط المستقیم صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ کے فضل و کرم سے سورہ فاتحہ کی آج آیت کریمہ اہدنا الصراط المستقیم، اس کے بارے میں چند گزارشات آپ کے پیش نظر کی جائیں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کما حق قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت کریمہ کے بھی دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ ہے اہدنا اور دوسرا حصہ ہے صراط مستقیم۔ ہدایت کا معنی راستے پہ چلانا، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ راستے پہ چلا کے سیدھا رکھنا، یعنی ثابت قدم رکھنا۔ اس آیت کریمہ کا ایک خاص ربط ہے دوسری آیات کے ساتھ۔ سورہ فاتحہ کا جب آغاز ہوا حمد و ثنا سے، پھر اس کی الوہیت بیان ہوئی، پھر اس کی رحمت کے خزینوں کا تذکرہ ہوا، پھر اس کی بادشاہت کا ذکر، پھر اس کی عدالت کا ذکر، وہ جو قیامت کو لگنے والی ہے، پھر اللہ کی توحید معبودیت کا ذکر، اور پھر اسی طرح اس کے ہاں استمداد و استعانت کا ذکر۔ ان ساری ثناؤں کے بعد پھر اللہ سے ہدایت کا مطالبہ کیا گیا، اس کی طلب کی گئی کہ اللہ ہدایت نصیب فرما دے۔ یہ بات بھی پچھلی آیات میں گزارش کی جا چکی ہے کہ اس سے ایک اور بڑا حسین منظر سامنے آتا ہے، حسن طلب سامنے آتی ہے، ایک احسن طریقہ سامنے آتا ہے کہ اللہ سے جب مانگنا ہے تو پہلے مانگنے کا ماحول بنانا ہے، اور ماحول بنا کے پھر مانگنا ہے۔ اور اگر ہم اس بات کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں تو ہمیں یہ معاشرتی اور سماجی طور پر بھی کام دیتی ہے۔ ہم آپس میں بھی جب گفتگو کریں تو وہاں بھی اگر کچھ طلب کرنا ہے تو اچھے ماحول میں اور اچھی گفتگو کے ساتھ، ایک بہت بڑا سبق ہے۔ پورے طور پر تو یہ مثال پیش نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ کہاں ایک بندہ اپنے قادر مطلق مختار کل کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، لیکن بہرحال پھر بھی اس سے سبق تو ملتا ہے نا۔ پھر یہاں ایک اور بھی نقطہ ہے۔ ہم نے کہا اہدنا، حالانکہ بندہ اکیلا کھڑا ہے تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے اہدنی۔ تو علماء کرام نے یہاں پہ زیادہ اس بات پہ زور دیا ہے کہ اہدنا کہہ کر انا کی نفی کی ہے۔ اللہ کو انا اور انانیت بالکل پسند نہیں۔ بہت بڑی مثال کائنات میں ابلیس کی ملتی ہے کہ اس نے انا اختیار کی، اس کی ساری ریاضتیں، عبادتیں، محنتیں ان پہ پانی پھر گیا اور ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ابتدا میں کہا کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام قسم کی حمد،
اس میں تمام قسم کے سائلین کو طلب کرنے والوں کو شامل کیا گیا۔ تو انسان اللہ کے سامنے اکیلا گزارش نہیں کر رہا ہوتا، تمام سائلین اس کے ساتھ ہوتے ہیں، پوری جماعت اس کے ساتھ ہوتی ہے، اور وہ یوں اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہا ہے کہ اللہ ہم سبھی تو اس سے ہدایت طلب کرتے ہیں، اس لیے کہا گیا اہدنا۔ اور پھر یہاں پہ ارشاد و توفیق بھی اللہ سے مانگی جا رہی ہے، صرف ہدایت نہیں کہ مجھے راستے پہ لے آ، اس راستے پہ آنا، ثابت قدمی کے ساتھ اس پہ چلنا، اور پھر پوری ارشاد و توفیق کے ساتھ اللہ کی معاونت، اس کی مدد، اس کی رحمت کے ساتھ انسان اپنے اختیار کیے ہوئے راستے پہ گامزن رہتا ہے۔ اور وہ راستہ کون سا ہے؟ وہ راستہ صراط مستقیم ہے۔ اور پھر وہ جو راستہ اختیار کرنا ہے، یہ جس کی طلب کی جا رہی ہے، وہ راستہ دین کا راستہ، حق کا راستہ، عدل کا راستہ اور حدود کی پابندی کا راستہ ہے۔ وہ جو محارم اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہیں، ان کے درمیان رہنے کا، ان پہ گامزن رہنے کا، ثابت قدم رہنے کا راستہ ہے، وہ اللہ سے طلب کیا جا رہا ہے کہ اللہ ہمیں وہ راستہ دکھا دے اور بڑی کامیابی کے ساتھ اس راستے پہ ہمیں چلا دے۔ وہ راستہ کہ جس کی ہدایت کی بات اللہ نے قرآن کریم میں فرمائی ہے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے اپنے بندے کو جس طرح تخلیق بخشی ہے، جس طرح وجود بخشا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے رزق کا بھی اہتمام کیا ہے۔ یہ سارا نظام ربوبیت یہ بھی ہمارا ہے، اور پھر اس کے عقل و شعور کے سامان وہ بھی فراہم کر دیے ہیں، اور اس کو یہ بھی بتا دیا ہے کہ راستے کون کون سے ہیں۔ بالخصوص 2 راستوں کی ہم نے نشاندہی کر دی ہے، ایک راستہ خیر کا ہے، دوسرا شر کا ہے، ایک نیکی کا ہے، دوسرا برائی کا ہے، ایک سمع و طاعت کا راستہ ہے، دوسرا بغاوت و سرکشی کا راستہ ہے۔ ان دونوں راستوں کی اللہ نے وضاحت بھی فرما دی اور ہدایت بھی عطا کر دی۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور دوسری جگہ جس طرح فرمایا اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کا انتخاب کیا، ان کو منتخب فرمایا، پھر ان کو ہدایت دی۔ صرف ایک ابراہیم علیہ السلام نے سارے انبیاء کو، سارے رسل کو اللہ نے منتخب کیا۔ کتنی بڑی بات ہے کہ بنی نوع انسان میں اللہ نے کچھ لوگوں کو منتخب کر لیا، اور پھر ان کی تربیت اور تعلیم بھی بطور خاص اللہ نے خود فرمائی ہے۔ انبیاء کرام کی تربیت، ان کی تعلیم میں ایک خاص اہتمام ہوتا ہے، خاص طرح سے ان کو دنیا کے شدائد و مشکلات سے بچایا جاتا ہے، آلودگیوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتا ہے، اور پھر وہ قوم کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ یہ انتخاب، یہ اجتباء، یہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے، اللہ نے کیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو صراط مستقیم پہ لگا دیا، چلا دیا، اور اس پہ پھر قائم بھی رکھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص نظام ہے جس پہ وہ اپنے بندوں کو چلاتا ہے۔ اور پھر اس کے نظام میں یہ جو ہدایت کا راستہ ہے، اس راستے کی رہنمائی وہ اللہ خود فرماتا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي، یہ ہدایت کا سامان بھی تیری طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ تو ہی سیدھے راستے پہ بندے کو چلاتا ہے،
بندے میں خود اتنی سخت کہاں کہ وہ راستہ اختیار کر سکے۔ اور پھر ایک اور بڑی وضاحت فرما دی، انبیاء و رسل علیہم السلام وہ بڑے ممتاز ہیں، ان کا مقام و مرتبہ بہت بلند اعلیٰ و بالا ہے، لیکن کسی انسان کو ہدایت کی طرف لے کے آنا یہ ان کا اختیار اللہ نے نہیں رکھا ہے، یہ سارے اختیارات اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے انبیاء و رسل، آپ کی ذمہ داری ابلاغ ہے، آپ نے پہنچانا ہے، اور انبیاء کے بعد یہ ذمہ داری اللہ نے علماء کرام کو رکھی۔ علماء کا کتنا بڑا منصب ہے، لہٰذا علماء کو سمجھنا چاہیے کہ ہماری بددیانتی اور ہماری خیانت قوم کو کس طرف لے جا سکتی ہے۔ ہمیں اس خیانت اور بددیانتی سے بچنا ہوگا جس میں ہم اپنی طرف سے خیالات کو شامل کرتے ہیں۔ فرمایا اے میرے انبیاء و رسل، اور بالخصوص پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا وَإِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، کہ آپ کسی بندے کو اس راستے کی طرف لے کے آنا چاہیں، اور یہ آپ کے اختیار میں ہم نے نہیں رکھا ہے، یہ ہمارا اختیار ہے، ہم جس کو چاہیں ہدایت دے دیں، جس کو چاہیں محروم کر دیں۔ اور پھر ایک اور جگہ فرمایا لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ۔ کتنی بڑی وضاحت فرما دی، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ بہت بڑا قوم کا امت کا مسئلہ ہے، اور بدقسمتی سے اسی مسئلے میں ان علماء نے قوم کو الجھا دیا جن علماء نے یہاں سے نکالنا تھا۔ وہ نکالنے والے علماء خود ان کی طرف عوام تو مسائل سے آگاہ نہیں ہوتے، علماء کو عوام کو تو مسائل کی باریکیوں کا علم اور پتہ نہیں ہوتا۔ یہ علماء کی ذمہ داری ہے، اور پھر علماء کو چاہیے کہ کون کون سے مسائل ہم نے وضاحت کے ساتھ عوام کے سامنے رکھنے ہیں، اور کون کون سے مسائل ہم نے اجمال کے ساتھ عوام کے سامنے رکھنے ہیں۔ یہ ساری ہدایت اللہ تعالیٰ نے فرما دی ہے۔ اور پھر ایک اور بڑی اس سے بھی واضح آیت کریمہ اللہ نے فرمایا ما انت علیہم بمسیطر، اے میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، ہم نے آپ کو اس قوم پر داروغہ، مسیطر داروغہ، جو چھڑی لے کے کھڑا ہو کہ ضرور اس طرف جانا ہے، اس سے دو باتیں بڑی واضح طور پر سامنے آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہدایت اللہ نے اپنے بندے کو عطا کرنی ہے، دوسری بات پوری دنیا کو، بلکہ عالم کفر کو یہ سبق ہے، ان کے سامنے اعلان ہے۔ اسلام کبھی بھی کسی دور میں بھی سختی کے ساتھ لوگوں کو اسلام کی طرف مائل نہیں کیا گیا، یا زبردستی اسلام قبول نہیں کروایا گیا۔ لا اکراہ فی الدین، ہمارا کام، ہمارے اسلاف کا کام، اور پھر ہمارے بالخصوص انبیاء و رسول کا کام، اور پیغمبر آخر الزمان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام یہ ہے کہ لوگوں تک ایک پیغام پہنچایا جاتا ہے۔ کس کے ذمے، کس کے اختیار میں، کس کے نصیب میں، کس کی قسمت کیا ہے، وہ اللہ کے فیصلے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ خود فیصلے فرماتا ہے۔